بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد يا الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل اعمال امتی انتظار الفرج صلوات بھیجے محمد والا عزیزان سید الشہداء ماہ محرم بہت تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور چند شب کا مہمان رہ گیا ہے سیدہ کا لال جلوس عزاداری مات پاک کرتا ہے روایات اور حدیث کی روشنی میں سید الشہداء پر گریہ کرنا انسان کے باطن کو صفا دیتا ہے وہ شخص کثافت قلب کا شکار ہوتا ہے جسے رونا نہ آئے اس لیے آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی شکل ضرور بنا لیا کرو کیونکہ آنسو جو ہے وہ احساسات اور جذبات سے اتصال جب کریٹ کرتے ہیں تب آنکھ میں آتے ہیں اور درد کو وجود میں محسوس کرنا پڑتا ہے اور ظاہر ہے جس کے وجود میں کربلا کا کوئی درد ہو دنیا کی خیالات دنیا کی چیزیں دنیا پرستی جتنی بھی طاقتور اپنے امپائر کو بنا لے لیکن ایک آنسو اس پوری مملکت کو توڑ دیتا ہے سید السجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد امام ایسے نہیں گریہ کرتے تھے اتنے عرصے گریہ سید الشہداء اپنے جد کے لیے جو کیا وہ کیوں کیونکہ خود کربلا میں تھے خود کوفہ اور شام میں تھے جو مصیبت انہوں نے دیکھی اسے کوئی محسوس نہیں کر سکتا گریہ کیا کہا غلام کہتے تھے ان کے کام خادم اصحاب مولا بس کر دے کتنا روئیں گے کتنا گریہ کریں گے امام یہی فرماتے تھے میرے بابا کو بھوکا اور پیاسا مارا گیا امام نے کبھی نرم بستر پر نہیں سوئے کربلا کے بعد اب یہ درد جتنا عمق رکھتا ہے گہرائی رکھتا ہے اتنا انسان متصل ہوتا ہے لیکن یہ غم کبھی بھی انسان کی شجاعت کو کم نہیں کرتا اسی بات کو دنیا سمجھ نہیں پاتی یا بعض اوقات اس کو غلط انٹرپریٹ کرتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہرحال یہ سب غم مناتے ہیں ماتم پیٹتے ہیں اپنے آپ کو عزیزان محترم یہ سب انسان کے وجود کو طاقت دیتا ہے کس کے بدلے میں اس مقصد کے لیے جس کے لیے امام حسین کربلا آئے تھے اور اس کو ہم بار بار بولتے ہیں ریپیٹ کرتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یہی ہماری انسانیت کی بقا کا معاملہ تھا حادثے تو بہت ہوئے انقلاب تو بہت آئے لوگوں نے قیام بھی بہت کیا لیکن کسی کو کوئی یاد نہیں رکھتا یہ خالص اللہ کی خاطر تھا آنے والا اللہ کا نمائندہ تھا عام آدمی نہیں تھا اللہ کا نمائندہ تھا امام تھا اور اس وہ امام جانتے تھے کہ یہ جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ قیامت تک کے لیے انسانیت کو بچائے گا صرف ایسا نہیں تھا بس بعض لوگ جو کرسچن ہیں ان کے یہاں بھی آپ کو پتا ہے کہ فرقے ہیں بہت سے بعض فرقے ان کے ایسے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو سولی پہ اس لیے چڑھا دیا
تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. ان کے یہاں فرقہ ایسا ہے. ہمارے یہاں خدا نہ خواستہ بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں سوچ ہوتی ہے امام حسین نے قربانی دی تاکہ بہرحال ہم غم منائیں اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. جانے مت گناہ معاف صرف کرنے کے لیے امام حسین کربلا نہیں آئے تھے. کربلا امام حسین اللہ کے نظام کے لیے آئے تھے اور نظام کی حاکمیت کے لیے یزیدیت سے مقابلہ کیا تھا. دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. غم، احساس، جذبات اور عقل اور شعور کہ جو آج ہمیں دیتا ہے. آج اللہ کا ولی اکیلا ہے. اللہ کا ولی اکیلا کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ آج تھوڑی سی گفتگو ہماری اس پہ. خدا کا ولی اکیلا کیسے ہو جاتا ہے؟ کیسے ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے، سب کچھ ہے، مگر اکیلا ہو گیا؟ آپ ہر نبی کے دور کے اندر دیکھیں، نبی کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑ گیا کیونکہ حق کو قبول کرنا آسان نہیں ہے. حق کے اوپر چلنے کے لیے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. آج ہم لوگ سوچتے ہیں کیسے ہوگا، دنیا ایسی ہو گئی ہے، کوئی مقابلہ، ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ سپر پاور ہیں، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، علم ان کے پاس ہے، ڈیٹا ان کے پاس ہے، سیٹلائٹ ان کے پاس ہے، فلانا ان کے پاس ہے، سب ان کے پاس ہے، ان کے پاس ہے. وہ بھی کیسے مقابلہ کریں گے بھائی؟ کیا کریں گے مقابلہ؟ ہم تو نہیں کر سکتے. ذہن میں ڈالا گیا. آپ کسی نبی کے دور کو دیکھیں، جس سے بھی نبی ٹکرایا ہے، کون تھے وہ لوگ؟ نبی کون ہے؟ ہر نبی کو، کوئی نبی نہیں، حدیث پیغمبر ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ. سرکار فرماتے ہیں کوئی نبی نہیں مبعوث ہوا مگر خدا نے اسے چرواہا نہ بنایا ہو. چرواہا، چوپان، بھیڑوں بکریوں، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو یہ کام نہ کرتا ہو. کیوں؟ کیونکہ اس ریوڑ کو چلانا مینجمنٹ ہے، اس کو لے کر جانا، اس کو موو کرنا. خوب انسان، امت، اجتماع ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، ان کو مینیج کرنا، ان کو لے کے جانا. پروردگار تربیت کرتا ہے روح القدس کے ذریعے سے، ملائکہ کے ذریعے سے اپنے نبیوں کی تربیت کی اس نے. اب مگر اس نبی کو ہمیشہ مقابلہ کرنا پڑ گیا اکیلے. آہستہ آہستہ لوگ آئے نا، جو اکیلا مقابلہ کرتا. حضرت ابراہیم نمرود کے مقابلے میں، سب لوگ مقابلے میں اکیلے مقابلہ کیا. حضرت موسیٰ، فرعون زمان، کتنی بڑی فوج، کیا لشکر، مقابلہ کیا مقابلہ اللہ کے لیے کیا. خوف کوئی نہیں تھا، جتنی بھی بڑی طاقت ہو. جب خدا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ جاؤ، جا کر بات کرو، ہم تمہاری بات سننے والے ہیں، ہم سن رہے ہیں جو تم بات کرو گے. اللہ کا سسٹم، اللہ کا قانون ہر زمانے میں حاکم ہے. خدا نے قرآن میں یہ ایکویشن دے دی ہے کہ تم اپنا کام کرو، خدا اپنا کام کرے گا. پیغمبر کو کیا فرمایا کہ جو تم تیر چلاتے ہو وہ تم تیر نہیں چلا رہے ہو، وہ تیر ہم چلا رہے ہیں. یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کا ولی اکیلا ہوتے ہوئے بھی اتنا مضبوط کیسے ہے، جبکہ کوئی بھی ساتھ نہیں. چھوڑ گئے ساتھ، لوگ چھوڑ جاتے ہیں، خوف سے چھوڑ گئے، طاقت سے چھوڑ گئے، لالچ سے چھوڑ گئے. مولا کائنات کو آپ دیکھیں، اکیلے، مگر کیا کام روکا؟ کام رکا نہیں رکا. امام حسن کو اپنے ہی لوگ چھوڑ کے چلے گئے، 10,000 لوگ چھوڑ گئے، لیکن اللہ کا ولی پیچھے نہیں ہٹتا. کیوں؟ کیونکہ اسے جو ذمہ داری دی اس نے اس کو ادا کرنا ہے. وہ جانتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ساری طاقت خدا کے پاس ہے. آج ہمارے وقت کا امام اکیلا ہے، تنہائی میں ہے. آج وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. آپ اپنے آپ کو بغداد لے کے جائیں، 7ویں امام کے دور میں. امام زندان میں ہے، کم و بیش کہتے ہیں امام 14 سال رہے، لیکن کچھ بھی کریں 4 سال مرتب زندان میں رہے. اگر ہم ہوتے اس وقت کیا کرتے؟ امام غیبت میں نہیں، ہاں زندان میں کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ شیعہ نہیں تھے، مگر امام اپنی ذمہ داری جو اللہ نے اس کو دی ہے اسے ہر حالت میں ادا کرتا ہے. امتحان امت کا ہوتا ہے. امت اگر اپنی تربیت نہیں کرے گی تو امام کا ساتھ نہیں دے پاتی. جب مولا متقیان کو ظاہری خلافت ملی، کب؟ جب تیسرے خلیفہ کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اس کے بعد جو واقعہ ہوا، اس کے بعد مسلمان اصحاب آئے کہ مولا آپ خلافت لیں، تو امام نے قبول کیا. تو سوال کیا کہ مولا آپ پہلے کیوں نہیں کیا؟ کہا میرے بازو کٹے ہوئے تھے. کہا بازو تو ہیں آپ کے؟ کہا امت امام کا بازو ہوتی ہے. آج وہ تنہائی میں ہے، امت چاہیے، اور فرقہ نہیں چاہیے. ہاں فرقہ نہیں چاہیے، مسلک نہیں چاہیے، لسانیت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، امت چاہیے. تو کیا ہماری سوسائٹی امت کی طرف بڑھ رہی ہے؟ آج ہم ایک امت ہیں نہیں ہے؟ عزیزان محترم، یہ حالیہ ہونے والی جنگ اور اس گرتے ہوئے خونوں کی اللہ نے کرامت دکھائی کہ آج مسلمان ایک امت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں.
بڑھ رہے ہیں آج آپ کے سامنے اہل سنت ہو، شیعہ ہو، ایون دوسرے لوگ مذہب کے، کرسچن ہو، ہندو ہو، آج ان کی نگاہیں اسی طرف ہے کہ یہ ایک مذہب ہے کہ جو انسانیت کو بچا سکتا ہے. لیکن اب اس کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم لوگ خود ہیں، جو ہم انتظار کر رہے ہیں، جو حدیث بھی ہماری ہے روز کی، جو سینٹر پوائنٹ ہے کہ سب سے بہترین عمل اور عبادت انتظار ہے. کیسا انتظار؟ اپنے آپ کو بنائیں، اپنے کردار کو بنائیں. چند حدیثیں بہرحال میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ معاشرہ جب تک ایسا نہیں ہوگا جس میں امام آئیں گے، ہم آگے کی طرف نہیں بڑھ سکتے. اگر آپ ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو کبھی معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا. معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے خود صحیح ہونا پڑتا ہے. پزل جو بچے بناتے ہیں، پزل پکچر کے جو ٹکڑے ٹکڑے رکھتے ہیں اور ایک تصویر بنتی ہے، ہمیں اپنا پزل صحیح کرنا ہے. دوسرا صحیح کرے گا، یہ پوری تصویر بن جائے گی تو ظہور ہو جائے گا. تو ہم اس طرف بڑھیں کہ ہم اپنے حدیث بہرحال آپ کی خدمت میں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں جان محترم کہ 5 چیزیں انسان کے دل کو صاف کرتی ہیں. جوان ہے جان محترم، میرا بڑا دل بہرحال ہوتا ہے کہ میں آپ جوانوں کی خدمت میں ائمہ کی حدیث بیان کی جائے، ایسا قول کہ جو آپ کے دل میں جگہ کر لے. پہلی چیز، علماء کے ساتھ بیٹھنا دلوں کو صفا دیتا ہے، صاف کرتا ہے. کوشش کریں اپنی زندگی میں بہرحال علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں جتنا موقع ملے. دوسری چیز، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. مشکل کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہرحال کسی کو یتیم نہ کرے، لیکن اگر کوئی یتیم ہے، معاشرے میں ہے، محلے میں ہے، رشتے میں، سر پہ اس کے ہاتھ رکھنا انسان کے قلب کو صاف کرتا ہے. تیسری چیز، آدھی رات کو اٹھ کر استغفار کرنا. یہ مشکل کام ہے، اور رات کو کون، ویسے ہمارے یہاں تو رات ہی نہیں ہوتی، ہمارے یہاں تو صبح ہوتی ہے، رات نہیں ہوتی. رات ویسے بھی ماہ محرم ہے، اس میں تو ویسے آدمی بھی نہیں سوتا، لیکن بہرحال رات کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا. شاید جوانی میں ہمیں اس کی قدر محسوس نہ ہو، کیونکہ انسان جوان ہے نا، خون گرم ہے، انسان بولا کیا کریں گے، مطلب ابھی بہت ٹائم ہے. ٹائم نہیں ہے جانے موت، کسی کو نہیں پتا کس کا وقت کتنا قریب ہے، کسی کو نہیں پتا، یہ خدا صرف جانتا ہے. تو اس لیے جتنی بہرحال کوشش کرے انسان بہتر کرے. چوتھی چیز، روزہ صرف ماہ رمضان میں نہیں رکھا جاتا، عام دنوں میں بھی روزے رکھے. بہرحال گرمی ہے، اس میں نہ رکھتے ڈی ہائیڈریٹ نہ ہو جائیں، لیکن عام دن آئے تو انسان کو مہینے میں کم از کم کچھ روزے رکھنے چاہیے. خاص طور پر علماء روایات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں اگر کسی جوان سے کوئی گناہ نہ چھٹتا ہو تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. روزہ خود شیلڈ بن جاتا ہے گناہوں کی. تو انسان بہرحال اپنی جوانی کو جان محترم قدر جانے. آپ کی خدمت میں کئی دفعہ یہ واقعات جو ہے وہ میں بیان کرتا رہتا ہوں اور تکرار کرتا رہتا ہوں. جان محترم، انسان دنیا کی لذتوں کی خاطر ساری رات جاگتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان کو جاتا ہے. عالم دین واقعہ بیان کر رہے تھے ایک جوان کا کہ جو سردیوں کی شدید راتوں میں اپنے جو ہے وہ گھر کے دروازے یا دریچے میں بیٹھا رہا کہ شاید جس سے جو اس کا محبوب ہے کسی لمحے جو ہے وہ آئے گا. رات گزر گئی، صبح صادق ہوئی، میناروں سے اذان کی آواز آئی تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ گھروں سے ایسے نکل رہے ہیں جیسے اپنے محبوب کی طرف جا رہے ہیں. تو اس نے یہی سوچا، کاش میں نے بھی اس محبوب کی خاطر رات گزاری ہوتی تو میری رات کتنی اچھی ہوتی. تو یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا قلب کس طرف متوجہ ہے. جس معاشرے سازی کے لیے کہا گیا ہے اس معاشرے کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ خدا کے ساتھ نجوا ہے. خدا کے ساتھ کربلا ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ اتنی مشکل وقت ہے، جنگ ہے، پیاس ہے، پانی بند ہے، صبح پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود شب عاشورہ خیموں کے اندر قرآن کی تلاوت ہے، دعائیں ہیں، مناجات ہے، قیام ہے، سجدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ بغیر انسان دعا کے پرواز نہیں کر سکتا. ہماری زندگی میں جس چیز کی بہت شدید کمی ہے جان محترم، میں بہرحال یہ موضوع نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ میں دوسری مجالس میں اس بات کو ذکر کر کے آ چکا ہوں، لیکن بہرحال پھر بھی آپ کی خدمت میں ہر کوئی تو ظاہر آن لائن نہیں سنتا. جان محترم، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں دعا مومن کا اسلحہ ہے. اسلحہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اور رسول خدا نے بھی ایک حدیث کے اندر دعا کو اللہ کا لشکر کہا ہے، جنود کہا ہے. اللہ کا لشکر ہے دعا، اللہ کا، اور ایسا لشکر ہے کہ جو تیار ہے، تیار. اب آپ صدر اسلام میں جائیں اور اس دعا، آپ نے دعا پہ بہت مجلسیں سنی ہوں گی، دعا پہ بہت چیزیں سنی ہوں گی. یہ ایک نیا پروسپیکٹو ہے کہ جو میرا نہیں ہے، بہرحال یہ علماء نے دیا ہے، میں آپ کی خدمت میں ترجمہ کر رہا ہوں. اس پروسپیکٹو کو یاد رکھیے گا کہ دعا کیا ہے اور آپ کبھی بھی دعا مس نہیں کریں گے.
ویسے تو ہم عام نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. ویسے تو ہم عام نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں. اڑ گئی. اور جوان تو اتنی تیزی میں نماز پڑھتا ہے، گھر والے کہتے ہیں بیٹا تسبیح. لشکر ہے، جنود ہے، ایسا جنود ہے کہ جو آج کی لینگویج میں اکوپڈ ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. ایسا لشکر، صرف لشکر کھڑا ہوا نہیں ہے. جیسے بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں نہیں، اکوپڈ ہے، پورے وسائل ہیں. جیسے ہمارے اسکاؤٹ والے ماشاءاللہ شام کو آتے ہیں، بلکہ دوپہر سے بھی ہوتے ہیں بعض لوگ، اور پورا دن ماشاءاللہ آپ کے اس پورے ایریا میں کتنی مجلسیں ہیں، کتنے جلوس ہیں، کتنی چیزیں ہیں. آپ کبھی سوچیں یہ للہ کام ہے، یہ خلوص کے ساتھ کام ہے. اس کا اجر صرف امام حسین دے سکتے ہیں. اس پہ بھی بعض اوقات ہم اسکاؤٹ والوں کا احترام نہیں کرتے، ہٹو ہٹو پتہ نہیں کیوں روک رہے ہیں. بہرحال یہ کوشش والنٹیئر ہے نا، یہ کام والنٹیئر ہے، یہ نوکری ہے. ہر آدمی اپنے طریقے سے امام حسین کی خدمت کر رہا ہے. مگر یہ مثال کے طور پر اسکاؤٹ والا کھڑا ہو، اس کے سٹی نہ ہو اور یوں کر رہا ہو، بھائی تھوڑا سٹی لے لیتے، واکی ٹاکی لے لیتے اگر ضرورت کی بات کرتے. ایکوپڈ ہے، ایکوپڈ ہے. رسول خدا کہتے ہیں دعا ایسا لشکر ہے جو لیس ہے اسلحے سے. آئیے صدر اسلام چلتے ہیں. پہلی جنگ کتنے لوگ تھے؟ 313. دشمن کتنا تھا؟ کہتے ہیں ہزاروں میں تھا، ہزاروں میں دشمن تھا. یہ پتہ نہیں اس سے بھی تعداد تھا، ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن جانوروں کی تعداد تھوڑی سی میرے ذہن میں ہے. ادھر آپ کو پتا ہے کتنے اونٹ تھے؟ ادھر شاید اونٹوں کی تعداد بہت کم تھی، بہت. اور گھوڑا ایک ہی تھا، ایک ہی گھوڑا تھا. 6 7 8 تلواریں تھیں، اور اونٹ جو تھے وہ ایک ہی اونٹ کو کئی دفعہ استعمال کیا جاتا تھا. یہ پوزیشن ہے. ادھر اتنا بڑا لشکر تھا کہ روزانہ 8 سے 9 اونٹ قربان ہوتے تھے. اتنا بڑا لشکر، لاکھوں کی تعداد میں. بعض چیزیں ان کے پاس نیزے ویزے موجود تھے. اتنا بڑا لشکر. پہلی جنگ ہے اسلام کی. اللہ نے پہلی جنگ میں ہی مسلمانوں کو سکھانا تھا بہت کچھ قیامت تک کے لیے. سب موجود تھے. پریشانی ہے اللہ ایمان دیکھ رہا تھا. خدا نے ایمان دیکھا ہے. خدا آزمانا چاہتا تھا. خدا دیکھ رہا تھا میں تمہارا ایمان دیکھنا چاہتا ہوں. اگر تم رکھو اس بات پہ یقین، میں تمہارے ایمان میں اضافہ کروں گا. یہی کیا. کیا چیز دی؟ توکل اور دعا. دعا رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں شب اس رات کو جب یہ مسلمان تھے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار یہ تیرے پر ایمان لائے ہیں، کل ایسا نہ ہو. کہتے ہیں کہ خدا نے کہا اے میرے محبوب ہم نے کب آپ کو اکیلا چھوڑا ہے. لشکر ملائکہ کے اتارے. وہ الگ بات تھی، ان ملائکہ کی شکل کسی ایک سے ملتی تھی، وہ الگ بات تھی، کیونکہ جو بھی لڑ رہا تھا اسے علی کے سوا اور کوئی نظر نہ آیا. صلی اللہ. یہ دشمنی کربلا میں بدر کی ہے. کیوں؟ مسلمان یہی کہتے تھے ہمیں جنگ میں صرف مولا علی کی تکبیر کی آواز آتی تھی اور ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ جہنم واصل ہو گیا کوئی. یعنی سب یہ اسی بکس کو لے کے کربلا آئے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ دعا، اسلحہ جتنا ہو، اسلحہ کتنا تھا؟ تھوڑا تھا. خدا یہ نہیں کہتا کہ اب تم تھوڑا سا. خدا قرآن کی اور بھی آیتیں، وقت نہیں میرے پاس میں آپ کو بولوں، اس میں خدا نے بولا ہے تم اپنے آپ کو تیار کرو، سب کرو. لیکن یہ سب کچھ نہیں کر سکتا. وہاں ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں سب کچھ تھا. کچھ کر پایا؟ کچھ نہیں کر پایا. یہاں ایمان تھا، یہاں دعائیں تھیں. دعا نہیں تھی، لشکر تھا. لشکر تیار تھا. جیسے ہی آپ دعا مانگتے ہیں وہ لشکر موومنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے. اب یہ جو کہا جاتا ہے کبھی کوئی پریشانی ہو فلانی دعا پڑھا کرو، یہ دعا کیا کرتی ہے؟ یہ لشکر بن کر آپ کے کاموں کو انجام دیتی ہے. دعا پڑھو، دعائے توسل پڑھو، دعائے کمیل پڑھو، دعائے نتبہ پڑھو، دعائے عہد پڑھو. ہر روز فجر میں اٹھ کے دعا عہد پڑھو. انتظار کر رہے ہو نا، دعا تو پڑھو کم از کم. اب دعا پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. دعا کیا کرتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں جو 40 دن تک دعائے عہد پڑھے گا وہ مر جائے تو بھی قبر سے اٹھایا جائے گا. یعنی کیا کرے گی؟ یعنی یہ دعا لشکر بن کر آپ کو تیار کر رہی ہے. تیار. ہر نماز کے بعد کیوں کہا ہے دعا مانگا کرو؟ یہ دعا لشکر بن جاتا ہے. یہ لشکر ہے، یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے پاس کوئی کوڈ ورڈ آ جائے اور آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل والیٹ ہو جس میں USDT ڈالر رکھے ہوئے ہو، کوئی کوڈ آ جائے، کوڈ ڈالو، پیسے ڈاؤن لوڈ ہو گئے. لشکر ہے یہ. دعا کوڈ ہے. کائنات کا سسٹم آپ کے لیے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. دعا تو مانگو، خدا کہہ رہا ہے مانگو تو صحیح، لیکن کیا مانگو؟ وہ مانگو جو تعلیم فرمایا ہے. تقریبات نماز کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی. ان لفظوں کو پڑھو. وہ
لشکر کو ایکٹیو کریں گی. اس جان محترم دعا وہ ہے، روایات کہتی ہے، جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، بدل دیتی. لیکن آداب تو لو، مانگنا تو دے. آپ نیا کہتے ہیں ہم بھی کیسی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ وہ دے دے. کہتے ہیں یہ ادب نہیں ہے. ادب تو یہ ہے پہلے اس کا شکر تو کرو، پہلے اس کا شکر کرو کہ پروردگار تو نے بدن دیا، تو نے آنکھیں دی، تو نے سب کچھ دیا، تو نے دین دیا. یہ تھوڑی سی چیز رہ گئی ہے، پروردگار یہ بھی دے دے. ایسے انسان جانے محترم خوب جانے محترم فرج اور ظہور کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، عمل ضروری ہے، انتظار کی ہر کیفیت میں آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں. لیکن جو خود امام زمانہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ امام نے کیا کہا ہے کیا کرو؟ امام نے، شیخ مفید ہے، جتنی بھی دوقی ہیں، اپنے نائب ہیں، کیا چیز جو ہے وہ امام نے کہی ہے. اور کسی کو ملتے ہیں تو جو میسج سب سے زیادہ وہ پتہ ہے کیا آپ کیا کہا ہے؟ کہا میرے ظہور کے لیے دعا کیا کرو، دعا کیا کرو. اب بولے کہ ہمارے دعا سے کیا ہوگا مولانا؟ نہیں، تمہارا دعا لشکر بن کر ایکٹیویٹ ہوگا، پھر معاشرہ سازگار ہوگا، معاشرہ اس نہج پہ پہنچے گا. جب تم دعا روز مانگو گے تو تمہارے وجود میں احساس ذمہ داری بھی پیدا ہوگی. تم اپنے آپ کو اس مقام پر لے کر آؤ گے کہ جہاں تم اپنے امام تک پہنچ سکو. اس لیے کہا دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھنی چاہیے، دعائے فرج امام زمانہ پڑھنی چاہیے. ہم کتنی دفعہ دن میں پڑھتے ہیں؟ یہ تو بڑا آسان سا بندے کہ دعا کرنا کو مشکل کام ہے. کہیں جانا ہے، پیسے خرچ کرنے ہیں، کوئی بھاری وزن اٹھانا ہے، نہیں. لیکن نہیں مانگی جاتی. کیوں نہیں مانگی جاتی؟ کیونکہ ہم مادے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں پھنس گئے، چیزوں میں پھنس گئے. لوگوں سے مانگ رہے چیزیں، وہ کہہ رہے دینا تو میں نہیں ہے نا، مجھ سے تو مانگو. جانے محترم بہت ضروری ہے یہ کہ انسان اس کو پہچانے. جانے محترم جب انسان جانے محترم ہر چیز طلب کرتی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ طلب. دنیا میں ہم اتنے دھس گئے ہیں اس کی وجہ سے. ایک حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ قبر جو ہے وہ انسان سے کچھ طلب کرتی ہے، پہلے سے کہتی ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں قبر کی بتا دوں. 5 چیزیں جو ہے وہ قبر جو ہے وہ انسان سے آواز دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ پہلی چیز، انا بیت الواحد فاحملوا الی انیس. میں، قبر کہتی ہے میں ایک ایسا گھر ہوں جس میں کچھ نہیں ہے، اپنے ساتھ ایک انیس لے کر آؤ، ایک مونس لے کر آؤ. وہ کیا ہے وہ بعد بتاؤں گا. لیکن قبر ہر بندے سے کہتی ہے میں ایک ایسا گھر ہوں، اجڑا ہوا گھر ہوں، خالی، اپنے ساتھ کسی کو لے کر آؤ. پھر کہتی ہے انا بیت الظلم فاحملوا الی سراجا. میں اندھیرا گھر ہوں، روشنی لے کر آؤ. میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے. سولر سسٹم ہم لگا تو دیتے ہیں اپنے مرحومین کے قبر پہ، لائٹ جل رہی ہے، اندر نہیں جلتی بھائی، یہ اوپر ہی ہے. اچھی بات ہے، اوپر جلنی چاہیے. اندر کیا لے کے جائیں؟ کون سی لائٹ لے کے جائیں؟ تیسری چیز، انا بیت التراب فاحملوا الی فراشا. میں مٹی، ریت اور خاک کا گھر ہوں، قالین اپنے ساتھ خود لے کر آؤ. خاک ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ خاک میں نہیں بیٹھا، کچھ چٹائی ہو کچھ ہو، قبر کے لیے خود لے کر آؤ. چوتھی چیز، انا بیت العقاب فاحملوا الی طریقہ. میں بچھو سانپ کا گھر ہوں، زہر سے بچنے کے لیے خود کچھ لے کر آؤ، خود لے کر آؤ. آخر میں جو ہے وہ یہ بہرحال یہ ساری چیزیں کہتی ہوئی قبر جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں انا بیت الفقر فاحملوا الی کنز. میں ریک اور یہ ساری چیزیں اور ریت اپنے ساتھ خزائن لے کر آؤ، خزانے لے کر آؤ. اب یہ کیا ہے؟ انیس کیا ہے؟ سونا خزانہ کیا ہے؟ زہر ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ چراغ کیا ہے؟ اور فرش یعنی قالین کیا ہے؟ پہلی چیز روایت کہتی ہے جو خزانہ آپ کو قبر میں لے کے جانا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ خزانہ قبر کہتی لے کر آؤ. یہ چاہے لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کرو، لا الہ الا اللہ تمہارے عمل سے نظر آئے. لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہیں؟ کیا معنی ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. کیا میرے کردار عمل سے لگتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے؟ میں اللہ کو مانتا ہوں مگر سر سجدے میں دل صنم کو دیا ہوا، ذہن کہیں اور ہے، تسبیح ہاتھ میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. فکر یہ ہے کہ کل آفس میں کیا ہوگا، باس کیا کرے گا، رستہ کیسا ہوگا. اللہ کی عبادت کرو، یہ زبان پر ہے عبادت. لا الہ الا کوئی نہیں. اللہم صلی علی محمد. جانے یہ ایک کلمے کے لیے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. 1,24,000 صرف اس کے لیے لا الہ الا اللہ. کوئی نہیں ہے معبود سوائے خدا کے، کوئی نہیں ہے. اور میرے ذہن میں پتہ نہیں کتنے معبود ہیں. میری اصل میں کسی کام پر فوکس ہی نہیں ہے.
سجدہ فوکس میں نہیں ہے, نماز میری فوکس میں نہیں ہے, قرآن تو میں ماشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں پڑھتا ہوں, نہج البلاغہ تو پڑھ کے میں نے صفحے ختم کر دیے ہیں, صحیفہ سجادیہ کی دعائیں میں نے اتنی پڑھی ہیں کہ کتاب ہی میری گھر میں خراب ہو گئی ہے. فوکس ہی نہیں ہے میرا. کہاں ہے میرا فوکس؟ کدھر ہوں؟ چلتے وقت کیا سوچتا ہوں, بیٹھتے وقت کیا سوچ رہا ہوں. یہ جو آپ شکر کریں اذان, یہ معجزہ ہے, معجزہ. یہ آج کے اس دور میں آپ سب ماشاءاللہ جوان ہیں, میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر یہ اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں آپ کو, اگر کوئی انسٹاگرام کی ریل آپ کو پہلے 3 سیکنڈ روک جائے تو وہ ریل آگے جاتی ہے. اگر کوئی 3 سیکنڈ آپ کے دماغ کو سٹاپ نہیں کر پایا نا, وہ ریل نہیں چلنے والی. 20 سیکنڈ پہ ریلز آ گئی ہیں, 30 سیکنڈ میں تو میری ٹیم بھی ریل بنا رہی ہے. 30 سیکنڈ میں مولانا بات پوری کرو, لمبی لمبی تقریروں میں کوئی نہیں سنتا. 30 سیکنڈ میں میری ٹیم ریل بناتی ہے. کیوں بناتی ہے؟ انہوں پتا جوانوں کا. یہ جو آپ بیٹھتے ہیں نا گھنٹہ, یہ معجزہ ہے, معجزہ. یہ امام اللہ صلی علی محمد وعلہ, یہ امام حسین کا معجزہ ہے. یہ وہ عشق ہے جو آپ کے وجود میں اترا ہوا ہے. یہ امام حسین کا کرم ہے آپ کے اوپر. آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے موبائل نہیں دیکھتے, مگر آپ مجھے بتا دیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے پاس بیٹھے اور آپ موبائل نہ دیکھیں. فوکس امام کروا سکتا ہے, بس امام. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. یہ ہے موج, یہ ہے حسین, یہ ہے جسے دنیا سمجھ نہ پائی, لیکن سمجھ رہی ہے الحمدللہ آہستہ آہستہ. فرقہ نہیں ہے, لسانیت نہیں ہے, یہ انسانیت ہے حسین. یہ جمع کر رہی ہے لوگوں کو. تیسری چیز جو قبر نے کہا نا, میرے پاس بچھو ہیں, سانپ ہیں, زہر سے بچنا ہے تو کچھ خود لے کر آؤ. تو وہ کیا ہے؟ حدیث کہتی ہے وہ صدقہ اور خیرات ہے. جو جتنا صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی قبر میں سانپ اور بچھو اسے ڈسیں گے نہیں. قبر اندھیرے کی جگہ ہے, روشنی لے کر آؤ. روایت کہتی ہے روشنی تہجد کی نماز ہے. جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کی قبر روشن رہتی ہے. آپ جوان ہیں, میں ہمیشہ بہت اصرار کرتا ہوں. میں جانے محترم, مجھے بعض اوقات میں شروع میں مجلس پڑھتا تھا, جب تیاری کرتے تھے, ہم پریکٹس کرتے تھے, ہمارے دوست علماء, آپ کے ملیر کے بہت سارے علماء ہمارے بیچ میٹ ہیں, مولانا یاور ہیں اور بہت سارے دوست, مولانا مبارک خدا ان کے درجات کو بلند کرے, کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا. بہت اچھے دوست تھے ہمارے, بہت ملن نثار. شروع سے پریکٹس کرتے تھے مجلس پڑھنے کی, تو میں ہمیشہ ہر مجلس میں وہاں ہی بولتا تھا تہجد کی نماز پڑھو. تو ایک دن تو یار کیا تہجد ہر وقت بولتے رہتے تھے. میں کہا یار میں اپنے آپ کو بولتا ہوں, آپ کو نہیں بول رہا. اصل میں اپنے کان کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ کام ضروری ہے, یہ کام کرو. اور یہی کام ہے جو دین بھی بچائے گا, دنیا بھی بچائے گا اور آخرت بھی بچائے گا. کیونکہ یہ کام جس وقت میں کیا جاتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد. اور جانے محترم خلوص ہوتا ہے جب رات کو انسان, خدا کرے ہم برل توفیق ملے کہ ہم یہ کام کو انجام دیں. جب آدمی اس کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو اصل کھوکھلا ہوتا ہے, خالی ہوتا ہے. خدا تو جانتا ہے, تو جانتا ہے لوگ میری کیا عزت کرتے ہیں, تو جانتا ہے عزت تیری ہے, میں کھوکھلا ہوں تیرے سامنے. اور جو باپ زندگی میں تہجد پڑھتا ہو اور اس کی اولاد اسے دیکھتی ہو, آپ خود سوچیں اس کی تربیت کیا ہوگی. بہت ضروری ہے. آخری چیز اور آپ سے التماس سے دعا. قبر نے کہا کہ میں خاک کی جگہ ہوں, خاک ہے, فرش لے کر آؤ اپنے ساتھ, قالین لے کر آؤ, کچھ لے کر آؤ. تو وہ روایت کہتی ہے وہ عمل صالح ہے, نیک عمل. عمل صالح اس کو کہتے ہیں وہ عمل جو قبول ہو. ہر عمل قبول نہیں ہوتا. عمل صالح انجام نہیں, وقت نہیں ہے بہرحال اس پہ بحث کی جائے. عمل صالح کیسے کہتے ہیں, بہرحال انسان اپنی زندگی میں رہتا ہے محترم. بہرحال زیادہ خدا آپ کی ان سماعتوں کو مزید بہتر کرے اور ماشاءاللہ خدا آپ کے آنے کو قبول کرے. جانے محترم زندگی بہت محدود ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا. ہم زندہ ایسے رہتے ہیں جیسے ہم لوگوں نے مرنا ہی نہیں. مولا کا قول بھی ہے نا, تعجب ہوتا ہے مجھے بنی نو انسان پر, زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں, اور جب مرتا ہے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں تھا. ایسی ہے, میں بھی ایسی ہوں آپ کی طرح, ایسی ہے جیسے لگتا ہے کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے, زندہ رہ رہے ہیں, چیزیں جمع کر رہے ہیں, چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہر آدمی کی دنیا الگ. کربلا وہ کرم کرتی ہے کہ انسان دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ دیتا ہے. جب نگاہ کربلا پہ جاتی ہے تو دیکھتا ہے انسان کہ جس کے پاس جو تھا وہ سب چھوڑ کر آ گیا, اور جتنی کوئی بہت قیمتی چیز تھی تو کربلا لے کے آ گیا.
اور جو خود نہیں آ سکتا تھا اس نے کسی نہ کسی کو بھیج دیا. مدینہ زہر کی شدت اتنی زیادہ ہے، امام کے خون میں جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں. امام حسن نے سب کو بلایا، سب کو کہا میرے بعد امام حسین ہے تمہارے. اس حالت کو دیکھا امام حسین نے گریہ شروع کر دیا. امام چہرے کو دوسری طرف کر کے رونے لگے. بھائی کی کیفیت دیکھی نہ گئی. امام حسن نے کہا حسین گریہ نہ کرو، لا یومو یومو کا عبد اللہ، آپ جیسا دن تو کسی کا دن نہیں ہوگا. بعد میں ام فروہ سے کہا قاسم کو بلائیں. جناب قاسم چھوٹے ہیں 2 یا 3 سال کچھ ایسے. بلایا، اپنے سرانے سے ایک تعویذ نکالا، جناب قاسم کے بازو پہ باندھ دیا. اب جناب قاسم کے بدن کے بوسے لے رہے ہیں. امام جانتے ہیں میرے بیٹے کے بدن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بیٹا چھوٹا ہے لیکن اسے پیغام دے دیا کہ بیٹا قاسم، زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے نا جو بہت مشکل ہو تو اس تعویذ کو کھول لینا. وقت گزر گیا. عزادارہ نے محترم آپ کمال دیکھیں، کربلا ہے. کربلا میں ہر شخص، دنیا کے ہر شخص کا رول ماڈل ہے. یہ 13 سال کا بچہ ہے. آپ اس 13 سال کو دیکھیں. آپ شاید آپ نے وہ جگہ نہیں دیکھی، میں نے وہ دیکھی ہے. آپ اس ایک 12-13 سال کے ایک اور نوجوان قبر پہ نہیں گئے، میں گیا ہوں. 8 سال کی ایران عراق کی جنگ تھی. دشمن شدید طریقے سے خرم شہر میں داخل ہو رہا تھا. 13 سال کا ایک بچہ تھا. اس کا نام حسین فہمیدے تھا. حسین فہمیدے کے معنی فارسی میں ہے حسین کو پہچاننے والا. 13 سال کا بچہ. اس کو بہت روکا، تم بچے ہو، چھوٹے ہو، تم کیا کرو گے. یہ اپنے آئی ڈی کارڈ میں نا اپنی ایج بڑھا کے لکھ کے دے دیتا تھا. اسے کئی دفعہ اٹھا کے لے کر آئے، پھر چلا گیا. جب یہ پہنچا نا تو اس کو بولا بھائی مجھے اسلحہ دو. شوق تھا اس کو، کربلا سنی ہوئی تھی، سنا ہوا تھا کہ ایک بچے سے پوچھا تھا امام نے موت تمہارے لیے کیا ہے. اس نے کہا تھا اللہ من الاسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے. اس نے سنا ہوا تھا بچپن سے. اس نے کہا مجھے اسلحہ دو. اس نے بولا ہمارے پاس تو اسلحہ ویسے ہی نہیں ہے، تمہیں کہاں سے دیں. عزادارہ محترم رات کی تاریکی میں یہ بچہ دشمن کے اس طرف چلا گیا چھاونی میں. رات کو اسلحہ لے کر آیا. صبح آیا مسجد کے باہر بے ہوشی سے گر گیا. پتہ چلا اسلحہ پڑا ہوا تھا. کمال جو کیا، کربلا کمال ہے. جس کے پاس کربلا ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. کمال جو کیا کہ جب دشمن کے ٹینک، ان کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں اس وقت، کچھ بھی اتنا نہیں تھا، فوج بھی نہیں تھی اتنی، اسلحہ بھی نہیں تھا، نیا انقلاب آیا تھا. جب ٹینک شہر میں داخل ہو رہے تھے پیچھے سے کوئی مدد نہیں آئی. یہ بچہ خرم شہر کی گلیوں میں اسلحہ لیے. فلم موجود ہے، آپ دیکھیں، حسین فہمیدے پر فلم بنائی ہوئی. اس نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا نا. اس نے کچھ لوگوں کو بولا آپ لوگ رہنے دو. اس نے وہ گرنیٹ لیے اپنے بدن پہ ڈالے اور ٹینک کے نیچے چلا گیا اور اپنے آپ کو پھاڑ دیا. ٹینک اڑ گیا. دشمن سمجھا فوج آ گئی. پورا راستہ بند ہو گیا. خرم شہر آزاد ہو گیا. امام خمینی کا مشہور جملہ ہے خرم شہر کو خدا نے آزاد کروایا ہے. جب یہ بچہ اپنے آپ کو پھاڑ رہا ہوگا اس کے ذہن میں کون ہوگا؟ بدن کے ٹکڑے ہو گئے. اس نے توسل کیا ہوگا نا کہ جناب قاسم ہم کربلا میں ہوتے. حق کی جنگ تھی، حق اور باطل کی جنگ ہے. آج حق اور باطل کی جنگ ہے. دنیا نہیں سمجھ پا رہی اس کو. حسین کی خاطر، ولایت کی خاطر مارا جا رہا ہے. آج آپ علی کے ماننے والے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کون مر رہا ہے؟ جو علی کا ماننے والا ہے اسی سے لڑ رہے ہیں. جو علی کو نہیں مانتا ان کے ملکوں کو کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا. یہ جنگ وہی ہے. کربلا کا دن آیا. جناب قاسم اتنی دفعہ اپنے چچا کے پاس گئے، چچا نے اجازت نہیں دی. ایک راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بچہ خیمے سے باہر نکلتا تھا، اس کے چہرے پر ایک عجب نور تھا، ایسے جیسے کوئی چاند روشن ہے.
اور وہ آتا تھا اپنے چچا کے پاس یعنی امام حسین کے پاس, اور کبھی ٹانگوں میں گرتا تھا, کبھی پاؤں کو چومتا تھا, کبھی ہاتھوں کو جوڑتا تھا, ایسے لگتا تھا کوئی التماس کر رہا ہے, التماس کر. اجازت نہ ملی, میرے بھائی کی نشانی ہو قاسم, بھائی کی نشانی. جناب قاسم خیمے میں آ کر بیٹھ گئے. ماں نے قاسم کو دیکھا, قاسم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا قاسم کیا ہوا, جا کیوں نہیں رہے؟ کہا کئی دفعہ گیا, چچا اجازت نہیں دے رہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے لگتا ہے. کہا قاسم جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بابا نے آپ کو ایک تعویذ پہنایا تھا اور کہا تھا بیٹا جب مشکل وقت آ جائے نا تو اس کو کھولنا. قاسم اس سے مشکل وقت زندگی میں نہیں آنے والا, اس سے مشکل وقت. جناب قاسم نے فوراً تعویذ کھولا, کیا دیکھا؟ بابا کی تحریر ہے, لکھا ہوا ہے قاسم جب دیکھنا تمہارے چچا کو دشمن گھیر لے تو ان سے پاس ان کا ساتھ دینا, اور اگر وہ اجازت نہ دے تو اتنی دفعہ جانا کہ وہ اجازت دے دے تمہیں. بھائی کو بھائی کا خیال تھا, خیال تھا. اب جب جناب قاسم نے یہ تحریر دیکھی نا, جناب قاسم کے چہرے کا رنگ بدل گیا, خوشی. خیمے سے باہر نکلے, چلتے ہوئے جا رہے ہیں. امام حسین نے جناب قاسم کو دیکھا, چلنے کے اندازوں سے پتہ چل گیا قاسم سفارش لے کر آ رہا ہے. جناب قاسم اپنے بابا خخت امام حسین کو دیا, غربت میں بھائی کی تحریر دیکھی. غریب حسین, آپ جب پریشان ہو اور آپ کے بھائی کا آپ کو پیغام آ جائے, حسین حسن جیسا بھائی, تحریر دیکھی نا دشت کربلا میں, مدینہ یاد آ گیا. جب چھوٹے چھوٹے تھے گھر کا دروازہ جلتا ہوا یاد آیا. بھائی یاد آیا نا, یاد آیا ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھی, یاد آیا کیسے ہم نے رات کی تاریکی میں ماں کا جنازہ اٹھا. یاد آیا نا بھائی کو, بھائی یاد آیا کربلا میں, ایسا یاد آیا قاسم کو گلے لگایا. اتنا گریا, اتنا گریا, مقتل کہتے ہیں دونوں بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے, قاسم کو تیار کیا. جانتے ہیں نا 13 سال کا ہے, بنی ہاشم کا چراغ, ذرا بدن میں نہیں آتی, سر پہ وہ لوہے کا قلعہ امامہ پہنایا, روشن چاند گھوڑے پر سوار کرایا. پاؤں زین میں کہتے ہیں نہیں آتے تھے, زینوں کو کٹوایا. مشتبہ کا لال جنگ میں جا رہا ہے. عزاداران محترم حیدر کرار کا پوتا تھا, لڑا دشمنوں کو جہنم واصل کیا, مگر دشمن نے دیکھا کہ یہ ایسے نہیں ہو پائے, دھوکے سے فریب سے پیچھے سے آیا, ایک وار کیا سر کے اوپر. لوہے کا قلعہ نہیں تھا, سر پہ لگا, شکاف آیا. جناب قاسم توازن برداشت نہ کر پائے, زمین پر آئے, چچا کو پکارا, چچا ہماری مدد کو آؤ. اس دشمن نے دیکھا کہ یہ بڑا موقع ہے میں سر کو تن سے جدا کروں, اس نے تلوار کو بلند کیا. امام حسین بڑی تیزی سے آئے, اس کے بازو کو جدا کر دیا. اس کا بازو جدا ہونا تھا, اس نے شور مچایا, بھگدڑ مچ گئی. دائیں پسلیاں بائیں طرف, بائیں پسلیاں دائیں طرف, خاک بیٹھی. امام پہنچے, امام فرماتے ہیں کتنا سخت ہے بھتیجے آپ ہمیں بلائیں اور ہم نہ آ پائے. بس مصیبت آپ نے سن لی. عزاداران محترم گھوڑوں کی ٹاپیں یاد رکھیے گا, بھگدڑ یاد رکھیے گا. نہ جانے کس طرح امام حسین نے جناب قاسم کے بدن کو اٹھایا, خیموں کی طرف لے کر گئے. مجھے نہیں پتا جناب قاسم کی ماں کی کیا کیفیت ہوئی, بس ایک منازل اور آپ سے التماس دعا. جب سب لٹ چکا, سب بدن بکھر گئے, انہوں نے گھوڑوں کی نعلین کو دوبارہ تیز کیا. آواز آئی, پوچھا کیا خبر ہے؟
کہا یہ گھوڑے تیار ہو رہے ہیں تاکہ بدنوں کو پامال کیا جائے. کسی نے کہا آہستہ، کہیں قاسم کی ماں نہ سن لے کہ جو بدن ایک دفعہ